2. ہدایت و ضلالت۔ اس ابتلا میں انسان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ گمراہی سے بچے اور اپنے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ ہدایت اس کی فطرت میں ودیت ہے، پھر شعور کو پہنچنے کے بعد زمین و آسمان کی نشانیاں اس کی طرف اسے متوجہ کرتی ہیں۔ انسان اگر اس ہدایت کی قدر کرے، اس سے فائدہ اٹھائے اور خدا کی اس نعمت پر اس کا شکر گزار ہو، تو خدا کی سنت ہے کہ وہ اس کی روشنی کو اس کے لیے بڑھاتا، اس کے اندر مزید ہدایت کی طلب پیدا کرتا، اور اس کے نتیجے میں انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت سے اس کو بہریاب ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اس فطری ہدایت سے اعراض کا فیصلہ کر لے، اپنی عقل سے کام نہ لے اور جانتے بوجھتے حق سے انحراف کرے، تو قرآن کی اصطلاح میں یہ ظلم اور فسق ہے، اور خدا کسی ظالم اور فاسق کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اسے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ 3. تکلیف مالا یطاق۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو شریعت انسانوں کو دی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ایسا حکم کبھی نہیں دیتا جو انسان کے تحمل سے باہر ہو۔ اس کے تمام اعمال میں یہ معیار ہمیشہ سے قائم ہے کہ لوگوں کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے، اور جو حکم بھی دیا جائے انسان کی فطرت کے مطابق اور اس کی صلاحیتوں کو تول کر دیا جائے۔ چنانچہ بھول چوک، غلط فہمی اور بلا ارادہ کوتاہی پر اس شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور لوگوں سے اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں وہ پوری صداقت اور دیانتداری کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بندے اگر سرکشی اختیار کر لیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں دیتے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ تادیب و تربیت کے لیے، تعذیب کے لیے، یا لوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ ان کو دکھانے یا خدا کے مقابلے میں ان کا عجز ان پر ظاہر کر دینے کے لیے اس طرح کی تکلیف یقیناً دی جاتی ہے۔ 4. عزل و نصب۔ ابتلا کا جو قانون اس سے پہلے بیان ہوا ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ جس طرح افراد کو صبر یا شکر کے امتحان کے لیے منتخب کرتا ہے، اسی طرح قوموں کو بھی منتخب کرتا ہے۔ اس انتخاب کے نتیجے میں جب کوئی قوم ایک مرتبہ سرفرازی حاصل کر لیتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو پستی میں نہیں گرا دیتی۔ یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے، اور اپنی اس سنت کے مطابق جب کسی قوم کے لیے بار بار کی تنبیہات کے بعد وہ ذلت و نکبت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا، اور دنیا کی کوئی قوت بھی خدا کے مقابلے میں اس قوم کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ انسان کی پوری تاریخ قوموں کے عزل و نصب میں اس سنت کے ظہور کی گواہی دیتی ہے۔ 5. نصرت الہی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی مشن کسی فرد یا جماعت کے سپرد کرتا اور اس کو اسے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ یہ مشن دعوت کا بھی ہو سکتا ہے اور جہاد و قتال کا بھی۔ اس طرح کے کسی مشن کو پورا کرنے میں ایمان والوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے۔ یہ مدد الٹپ نہیں ہوتی، اس کا ایک ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ قرآن میں بیان فرمایا ہے، اس کے بندوں کو یہ مدد اس ضابطے کے مطابق حاصل ہوتی ہے۔ 6. توبہ و استغفار۔ انسان جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اس کے لیے توبہ و استغفار کی گنجائش ہے۔ اس معاملے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اگر گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لازماً معاف کر دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتا جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے اور جب دیکھتے ہیں موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دینے والوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اگر وہ موت کے وقت تک اس انکار پر قائم رہے ہوں۔ 7. جزا و سزا۔ موت کے بعد جزا و سزا تو ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ اس دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ خدا کی عدالت کا جو ظہور قیامت کے دن اس کے منتہائے کمال پر ہونے والا ہے، یہ اسی کی تمہید ہے۔ اس کی جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بالکل متعین طریقے پر بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں: اولاً جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں اسی کے لیے جیتے، اسی کے لیے مرتے اور آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا حساب اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے دے کر اسی دنیا میں بے باک کر دیتا ہے، اور ان کی تمام کارگزاریوں کا پھل انہیں یہیں مل جاتا ہے۔ ثانیاً رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین پر اسی دنیا میں عذاب آ جاتا ہے، اور ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ثالثاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہو تو اسے قوموں کی امامت حاصل ہوگی، اور انحراف کرے تو اس منصب سے معزول کر کے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔ فرشتوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کے ذریعے سے مخلوقات کے لیے اپنا حکم نازل کرتے ہیں انہیں فرشتے کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کے لیے الملائکہ کا لفظ آیا ہے، یہ ملک کی جمع ہے۔
جس کے معنی پیامبر کے ہیں۔ چنانچہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم لاہوت کے ساتھ اس عالم ناسوت کا رابطہ ان کی وساطت سے ہوتا ہے، اور اس کا تمام کاروبار اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بارگاہ خداوندی سے جو حکم انہیں القاء کیا جاتا ہے اس کو ایک محکوم محض کی طرح اس کی مخلوقات میں جاری کر دیتے ہیں۔ اس میں ان کا کوئی ذاتی اختیار اور ذاتی ارادہ کار فرما نہیں ہوتا۔ وہ سرتاپا اطاعت ہیں، ہر وقت اپنے پروردگار کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔